میں چھٹیوں میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں ٹیچر کا سزا دینے کا عجیب طریقہ تھا، کیونکہ جس لڑکی کا بھی سوال غلط ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جاتا، پھر کافی دیر بعد وہ لڑکی مسکراتی ہوئی باہر آتی۔ میں ان لڑکیوں کو یوں مسکراتا دیکھ کر بہت حیران ہوتی کہ یہ کس طرح کی سزا ہے۔ مجھے بہت تجسس ہونے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک دن میں چھپ کر پہلے ہی اس کمرے میں چلی گئی، اور جب ایک لڑکی اندر آئی تو ٹیچر نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ساتھ میرا نام شبانہ ہے، میری عمر 18 سال ہے، میں میٹرک میں پڑھتی ہوں۔ میری دوستی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جو کہ میری کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ میری ہمسائی بھی تھی۔ اس کا نام آسمہ ہے۔ وہ دکھنے میں بھی کافی ماڈرن نظر آتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی حلیے میں گھومتی رہتی ہے۔ اس کے پورے محلے کے لڑکوں سے دوستی ہے، کیونکہ اس کے ابو ملک سے باہر تھے اور بھائی دوسرے شہر میں پڑھتا ہے۔ اس کے بھائی کو 15 دن بعد چھٹی ملتی ہے، وہ اگلے دن دوبارہ چلا جاتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر آسمہ کے پاس گانے اور مووی دیکھنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کی امی اسے روکتی مگر وہ اپنی امی کا کہنا نہ مانتی۔ میں تو اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی، کیونکہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ پھر ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں مل گئیں۔ آسمہ تو گھر ہی رہتی، جبکہ میری امی نے مجھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ اب تو میں بھی جب بھی پڑھنے جاتی تو واپسی پر آسمہ کے گھر چلی جاتی۔ وہ پورا دن محلے میں پھرتی رہتی اور مجھے محلے کے لڑکوں کے ساتھ اپنے قصے سنانے لگ جاتی۔ مجھے ان سب باتوں کا آسمہ سے ہی پتہ چلتا۔ مجھے اس کے کپڑے بھی کافی پسند آتے، کیونکہ ان کپڑوں سے اس کا حسن نظر آتا تھا۔ وہ پورے محلے میں اسی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ جب بھی باہر نکلتی تو گلی کے لڑکے اسے دیکھنے آ جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے آسمہ کو اپنے ٹیچر کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے محلے کے مشہور ہیں، مگر لڑکیاں ان کے بارے میں کافی عجیب باتیں کرتی ہیں۔ اس کی امی بھی اس کی حرکتوں سے تنگ تھی اور اسے بھی ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ ہم جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی وہ لوگ ابھی اسی محلے میں نئے آئے تھے۔ اب ہم دونوں مل کر ہی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھا کرتے تھے۔ سب لڑکوں نے جب آسمہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اب تو ٹیچر بھی اس پر کافی توجہ دیتے۔ ٹیچر کا اصول تھا کہ جس لڑکی کو سبق نہیں آتا تھا وہ اسے سزا دینے کے لیے اندر کمرے میں لے جاتے، کیونکہ وہ لڑکوں کے سامنے اس لڑکی کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن جس لڑکے کو سبق یاد نہ ہوتا وہ اس لڑکے کو سب کے سامنے ہی سزا دیتے۔ مجھے باقی سب لڑکیوں کی طرح ابھی تک سزا نہیں ملی تھی۔ کافی لڑکیاں تو جان بوجھ کر سبق نہیں سناتی تھیں اور کہتی کہ سر جی سبق یاد نہیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ ایسا بھی کیا ہے اس انوکھی سزا میں، جس سزا کو لینے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ میں نے بہت سی لڑکیوں سے پوچھا بھی، لیکن کوئی لڑکی بھی یہ نہ بتاتی تھی کہ اسے کیسی سزا ملتی ہے۔ آسمہ ابھی بھی تھی، جس وجہ سے ٹیچر اسے الگ نئی سے سبق یاد کرواتے تھے۔ وہ کمرے میں الگ سے بٹھا دیتے، پھر اسے اگلے دن سبق یاد ہوتا۔ اب تو آسمہ ہر وقت ہی مجھ سے ٹیچر کی تعریفیں کرتی کہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایک مرتبہ آسمہ کا سبق یاد نہ ہوا تو ٹیچر نے اسے روک لیا اور کہنے لگے کہ اب یہ بعد میں ہی آئے گی۔ میں واپس تو چلی گئی، لیکن سوچنے لگی کہ کہیں آسمہ کو سزا نہ ملی ہو۔ آج تو اس کی امی نے اپنے بھائی کی شادی پر بھی جانا تھا۔ مغرب کے بعد آسمہ کی امی ہمارے گھر آئی اور مجھ سے آسمہ کا پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج ٹیچر نے اسے روک لیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سبق یاد کر لے۔ اس کی امی نے مجھے آسمہ کو فوراً لینے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ آسمہ کو بھی شادی پر ان کے ساتھ بھی نہ پوچھا، کیونکہ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سب سے برداشت نہ ہوا۔ میں مزید بھی کچھ جاننا چاہتی تھی۔ آخر ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ سب کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ شبانہ، میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں، یہ ٹیچر صاحب دوسری فطرت کے ہیں۔ جب میں پہلے دن گئی تھی تب اچانک ہی میں نے بھی ایسے ہی ایک لڑکی کے ساتھ ان کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے بھی اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹیچر صاحب بہت مزہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہر روز جان بوجھ کر غلط سوال لکھنے لگی تاکہ ٹیچر مجھے اندر بلائیں، اور وہ بلا بھی لیتے، پھر سزا کے طور پر مجھے چھیڑتے تو مجھے سکون ملتا، مگر صاحب سختی سے منع کرتے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ ٹیچر مجھے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی صرف یہی سزا ہوتی ہے۔
اس سے ہی انہیں اچھا سبق ملتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے ٹیچر سے کہا کہ سبق نہ سنانے کا یہ سبق تو میں روزانہ لینا چاہتی ہوں۔ ٹیچر نے مجھے کہا کہ میں انہیں ابھی خوش کروں۔ پھر میں نے اسی وقت ٹیچر کو خوش کر دیا اور آرام سے جھک گئی۔ مجھے بہت سکون ملا اور پھر میرا حسن بے چین ہونے لگا، اس لیے میں نے ٹیچر کو مکمل رسائی دے دی۔ مگر اس دن وہ آرام سے گھر کا ضروری کام نہ کر سکے، اسی لیے ٹیچر نے مجھے کہا کہ میں ان سے کسی دن چھٹی کے بعد ملوں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور آج انہوں نے میرا وہ ضروری گھر کا کام بھی کر دیا۔ آسماء کی اتنی گہری بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں حیران تھی اور پھر مجھے بھی ٹیچر کی اس حرکت پر عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے مجھے بھی وہ سزا چاہیے تھی۔ میرے دل ہی دل میں گلاب کے پھول کھلنے لگے۔ میں نے آسماء سے کہا کہ ایک مرتبہ میں بھی سبق یاد نہیں کروں گی تو کیا پھر وہ مجھے بھی وہی سزا دیں گے؟ وہ کہنے لگی کہ شبانہ، میں گارنٹی سے تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ تم دیکھنے میں بہت معصوم لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں اس دن اپنی معصومیت گھر پر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اگلے دن میں نے ایک فیشنی سا لباس پہن لیا اور اچھی طرح تیار ہو گئی اور اس حلیے میں ٹیوشن کے لیے چلی گئی۔ ٹیچر نے مجھے سوال لکھوایا تو میں نے جان بوجھ کر غلط لکھ دیا، مگر یہ کیا، ٹیچر نے تو مجھے شاباش دی اور دوسری لڑکی سے اگلا سوال پوچھنے لگے۔ مجھے تو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ تو میرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ پھر اس دن بھی آسماء ہی ان کے پاس رک گئی۔ میں تو اندر ہی اندر جلنے لگی کہ میں تو آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی، مگر آسماء تو آج پھر مجھ سے بازی لے گئی۔ کچھ دن بعد آسماء نے مجھے کہا کہ آج پھر میری باری ہے اور ٹیچر میرے گھر کا ضروری کام کریں گے۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ مجھے بھی کسی نہ کسی طریقے اپنے گھر کا کام کروانا تھا، اسی لیے میں پہلے ہی چھپ کر اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر ٹیچر نے آسماء کو سبق نہ یاد ہونے کی وجہ سے اندر بلا لیا۔ ٹیچر نے اندر آ کر پہلے تو اس سے سبق سنا، لیکن وہ جان بوجھ کر غلط پڑھ رہی تھی۔ پھر ٹیچر اپنا ایک ہاتھ اس تک لے گئے اور اسے اچھی طرح سے محسوس کرنے لگے اور اس کے حسن کی تعریف بھی کرنے لگے، لیکن یہ سب دیکھ کر مجھے تو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آسماء لیٹ گئی۔ ٹیچر نے پہلے خود ہی اسے آزاد کیا، پھر وہ اس پر جھک گئے۔ آسماء ایک بہت تجربہ کار لڑکی تھی، لڑکی کی طرح ٹیچر کے ساتھ گھر کا کام کرنے لگی۔ مجھے تو حیرانی ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں ضروری کاموں سے فارغ ہو کر باہر چلے گئے اور میں پچھلے دروازے سے واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ میں آسماء کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے داد دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری کافی لڑکوں سے دوستی ہے اور انہیں میں سے ایک لڑکا آج رات مجھ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میرا تو ضروری کام ہو گیا ہے، اس لیے میں نہیں جانا چاہتی۔ البتہ اگر تم اتنی ہی بے چین ہو تو میری جگہ اس سے تم مل لو۔ لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اسے کہا کہ میں بھی صرف ٹیچر سے ہی گھر کا کام کروں گی، مگر آسماء کہنے لگی کہ شبانہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تو صرف اپنے مخصوص بچوں سے ہی گھر کا کام کرتے ہیں۔ چھٹی کے بعد میں گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ میں کیسے کروں تاکہ مجھے بھی وہی سزا ملے جو ہر لڑکی لینے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی ہے۔ میں اسی وقت آسماء کے گھر گئی اور اسے کہا کہ کل وہ ٹیچر کے ساتھ گھر کا کام کرنے جائے گی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ بہت حیران ہوئی، مگر میرے منت سماجت کرنے کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سے اسے اپنا وہی فیشنی سوٹ اچھی طرح استری کیا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر ٹیوشن کے لیے گئی اور کچھ دیر بعد ہی میں اس روم میں آسماء کے ساتھ موجود تھی اور ٹیچر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ٹیچر آئے تو آسماء کے ساتھ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ شبانہ، تم شریف لڑکی ہو، اس لیے تمہیں سزا نہیں مل سکتی۔ میں نے ٹیچر سے گزارش کی کہ میں تو خود یہ سزا لینا چاہتی ہوں۔ پھر آسماء نے بھی میرا ساتھ دیا اور بولی کہ شبانہ آج یہ سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی، اگر اس نے لینی ہوئی تو کل آپ کے پاس آ جائے گی۔ ٹیچر نے بات مان لی۔ میں ان دونوں کی سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے وہی کام شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے گرمی لگنے لگی، اس لیے میں نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب تو میں اس فیشنی سوٹ میں تنگ کپڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے پورے حسن کو دکھا رہی تھی۔ اس وقت میرا حسن بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ٹیچر نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی چمکنے لگی، وہ بھی جوشیلے ہو گئے اور بڑی تیزی سے گھر کا کام کرنے لگے۔ میں بھی انہیں مزید بھڑکانے کے لیے لگی۔ کچھ دیر بعد ٹیچر نے مجھے
بھی بلا لیا اور تیار ہونے کا کہا۔ میں ان کا مطلب سمجھ چکی تھی اور تیار ہو کر آسما کے ساتھ آ گئی۔ اس طرح آسما اور میں نے مل کر انجوائے کیا اور پھر واپس آ گئی، لیکن اگلے دن میں اکیلے میں ہی یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اکیلی نہ کر سکی۔ آخر کچھ دن کے بعد ہی ٹیچر بھی میری بات مان گئے اور میں نے آسما کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے گھر کا کام ہوا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میری زندگی کا یہ قیمتی سوال ادھورا رہ جاتا۔ آسما تو ٹیچر کی سب سے پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ سب کا سبق چیک کرتی اور اپنی مرضی کی لڑکی کو ٹیچر کے پاس بھیجتی تھی۔ وہاں کافی سارے لڑکے بھی ہوتے تھے، اس لیے ان کو حیرانی ہوتی تھی، مگر انہیں معلوم نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد اسکول کھل گئے۔